ابھی ہمارے ساتھ جی بیرسٹر عثمان صاحب ہیں، بیرسٹر عثمان صاحب ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو جتنا جلدی ہم ان سے بات چیت کر لیں. جی بیرسٹر صاحب، سر السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم فائن، تھینک یو. سنگل چال دیجی جی اللہ شکر دے ملک صاحب، تاسو سنگے عارفہ جی، تاسو سنگے بس شکر الحمدللہ جی. تو یہ جو ہم بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے بیرسٹر عثمان صاحب اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً ہم پشاور کی صورتحال کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. انہوں نے جیسے کہا کہ وہاں پر اس وقت لوڈ شیڈنگ کا معاملہ بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. مگر میں پچھلے 5-6 مہینے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے، پشاور میں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. کینیڈا کی بہت ساری کمپنیوں نے، جو آئی ٹی کی کمپنی ہیں، انہوں نے بے شمار ینگ پیپل دے ہائرڈ فرام پشاور. یہ دیکھیں، اگر جب بات کر رہے ہیں نا، جو سب سے بہترین ایکٹر ہے نا، وہ بھی خیبر پختونخوا سے، انڈیا اور پاکستان دونوں سے. ہاں، اور جو سب سے اچھے شاعر ہیں، احمد فراز، خوشحال خان خٹک، وہ بھی خیبر پختونخوا سے. بیرسٹر صاحب، میرا آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ویدر کیسا ہے پشاور کا، اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ، پولیٹیکل سینیریوز کیسے چل رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. ویدر تو یہاں پہ بڑا اچھا ہے ایک لحاظ سے. رات کو تھوڑی سی ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن دوپہر کو ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں. کبھی ذرا تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، لیکن بڑے مزے کی دھوپ ہوتی ہے، اور وٹامن ڈی اچھی خاصی بالکل فری میں مل جاتا ہے. تو بڑا اچھا ہے آج کل. تو بس یہ کہ ڈسٹ ہے بہت زیادہ، اور کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی کافی عرصے سے، تو اس کے وجہ سے ذرا خشکی ہے، لیکن سردی ابھی اتنی شروع نہیں ہوئی. اچھا، مجھے تقریباً ہفتہ ہو گیا، تو اچھا خاصا ہے، اچھا انجوائے کر رہے ہیں ویدر کو. بیرسٹر صاحب، میرا ایک سوال ہے. ابھی کچھ دنوں ایک جرگہ ہوا تھا، اور ظاہر ہے جب 27th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی، تو نیشنل اسمبلی میں تمام کی تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ آوازیں، پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیوں کے درمیان، جب جناب نواز شریف صاحب، جناب پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جب اسمبلی میں داخل ہوئے، تو پی ٹی آئی کے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے پوسٹرز نکال لیے، اور نعرے بازی کا معاملہ شروع ہوا ووٹنگ کے مرحلے میں. مگر مین وائل اسی دن یا ویری نیکسٹ ڈے جو ایک جرگہ ہوا تھا پشاور میں، اس میں کہاں کی جو فیڈرل کورٹ ہے، سینیریو واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، ویئر ایز ان خیبر پختونخوا ایوری بڈی واز سٹنگ ٹوگیدر. جناب اچکزئی سے لے کے جناب جو ہمارے آفریدی صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، تمام کی تمام پیپلز پارٹی، مسلم یونین، they were all sitting at the same platform with the same agenda. So what would you say and how would you compare it? جی عارفہ صاحب، دیکھیے اگر آپ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو ہماری پختونخوا کی ایک بہت ہی ڈفرینٹ سیاست رہی ہے. یہاں پہ ہمیشہ روایتوں کا بڑا خیال رکھتا جاتا رہا ہے. یہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک ماحول ہوتا تھا ہمیشہ اسمبلی میں، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو رواداری ہوتی تھی. جب یہ میچیور پالیٹکس ہوتی تھی، میں چونکہ خود اس کا شاہد ہوں کہ جو ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اور آج تک یہ چیزیں ہم آبزرو کرتے رہے. بدقسمتی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کا ظہور ہوا ہے سیاست پہ، تو یہاں کے سیاست کے جو نارمز اور ایتھکس ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہیں. انہوں نے یہ کسی کا خیال نہیں رکھا کہ یہ، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ سیاستدان رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی رواداری کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا تھا باقی اسمبلیوں میں، لیکن پختونخوا کی اسمبلی میں ڈفرینٹ ماحول ہوتا تھا. وہ اگر مخالفت بھی کرتے تھے تو وہ بیچ میں ایک جو ہماری روایتیں ہیں رسپیکٹ کا وہ خیال رکھتے تھے. اب کچھ عرصے سے جب سے یہ وہ آئی ہیں، اس میں بڑے میچیور سے لوگ آئے ہیں. انہوں نے اور جان بوجھ کے میرے خیال میں یہ کیا گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پختونخوا ایک لیبارٹری ہے، یہی اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں اچھی خاصی.
لیکن یہ جو جرگہ انہوں نے بلایا ہے وہ بھی میں چونکہ فالو کرتا رہا اور میں ادھر ہی تھا سارا دن جتنے بھی وہ ساری ایونٹس وغیرہ تھی, تو انہوں نے کوئی بڑا اچھا ایک موقع تھا کہ کوئی سالڈ سی اس پہ وہ آ جاتے اور وہ کوئی ایسی حکمت عملی اپناتے کہ جو صوبے کے اس وقت حالات ہے, آپ یقین کریں کہ اس وقت آدھے صوبے میں تو حکومت, مطلب پورے صوبے میں پشاور میں بیٹھا ہوں اور اگر کوئی بھی سن رہا ہے تو میری اس بات کی تردید کر دے, اس وقت پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آدھے صوبے میں تو بالکل حکومت کے ریٹے نہیں ہے. آپ کو 8 سے آگے جائیں, بنو, یہ ڈی اے خان, یہ ٹانگ, یہ جو پرانی جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ تو آپ کو حکومت نظر نہیں آئے گی. شام کے وقت آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, وہاں پہ مکمل جو ہے ٹیررسٹ اور ان کا جو ایک لحاظ سے ان کے ریٹ ہے, کیونکہ جو سیاست میں پڑ گیا ہے صوبہ اور جو اس کے اصل مسائل ہے ان سے وہ نکل کے, اور یہ 13 سال سے یہ ایسا ہے جیسے کسی بچے کو آپ نے ایک بھرا ہوا پستول پکڑایا ہوا ہے. آپ اگر یہاں پہ یہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کے آپ حقائق کی بات کریں, گراؤنڈ ریئلٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی اس بات کی تردید کرے. آپ کو اصلی دوائی نہیں ملتی, آپ روڈوں کا جو حال ہے, میں پھرتا رہتا ہوں اور اسی مقصد سے کہ تاکہ میں کوئی ایسی غلط بیان ہی نہ کروں, کیونکہ اور میڈیا جو دوست ہیں وہ بھی مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ بہت ہی حالت بگڑی ہوئی ہے. یونیورسٹیوں کا جو حال ہے, تنخواہیں نہیں ہے, اس وقت جو ہے پینشنز نہیں ہے, تقریباً 1 درجن تک یونیورسٹیوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید بند ہو جائیں. تو یہ صورتحال ہے. یہ جرگہ ایک موقع تھا کہ یہ بڑے سینئر اور سیزن پولیٹیشین ہیں ہمارے پاس, کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کی جاتی, لیکن وہ بالکل جیسے اسکول میں ہوتا ہے, بڑے اچھے جو ہمارے سینئر پولیٹیشین ہے, جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے وہ گھنٹی بجا دیتے تھے, وہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے, اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ آپ بس کر دیں. اور اس پہ پھر کچھ نے وہ بھی کیا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو, یہ آپ لوگوں نے سینکڑوں لوگ بلائے ہوئے ہیں اور ان سے تقریر کروا رہے, آخر میں رزلٹ کیا ہوگا. تو جو رزلٹ ہوا ہے, میں نے جتنا فالو کیا ہے, تو ہم وہ کہتے ہیں کہ نہ لایا نہ لالا گیا, کچھ بھی رزلٹ کوئی اس قسم کا نہیں ہوا. آپس میں بیٹھے, لیکن اگلے دن پھر وہی جو غالم گلوچ کا وہ ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے عارفہ صاحبہ. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, بیکاز ہم نے وہی, میرا آپ سے کنسرن اس وقت یہ ہے, ابھی آپ نے کہا کہ وہاں کی درجنوں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, لوگوں کو سیلریز نہیں ملی. کیا وجہ ہے کہ میں جیسے سندھ کی اگر بات کرتی ہوں تو سندھ میں ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی, اگر پی ٹی آئی, اگر خیبر پختونخوا کو دیکھا جائے تو کئی پچھلے دہائیوں سالوں سے, یعنی 3-4 ٹینیور ہیں, اور عمران خان صاحب کو سب سے پہلے پی ٹی آئی کو جو صوبہ ایک ان کے سونپا گیا تھا, دیٹ واز خیبر پختونخوا. کیا وجہ ہے کہ ان کی پلاننگ اتنی نہیں تھی کہ ایون آج سے 10 سال پہلے, 12 سال پہلے سے وہی لوگ ٹیک کیئر کر رہے ہیں, مگر آپس کی لڑائی میں وائی دے آر اسپوائلنگ دا براth؟ بیکاز دی لیڈرشپ از ویری امیچیور. آپ اگر دیکھیں نا, یہ جان بوجھ کے اگر آپ کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو نامینیٹ کروں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ان کے لیے کوئی مسئلے بنائے. دیکھیں, جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, یہاں پہ پرویز خٹک کی گورنمنٹ تھی. پرویز خٹک جو ہے ایک سیزن پولیٹیشین ہے, اور وہ چیزیں اتنی حد تک خراب نہیں تھی. وہ کچھ ڈیلیور بھی کر رہے تھے, کچھ وہاں کا ماحول بھی اچھا تھا, کیونکہ اسمبلی میں بھی بڑی خوشگوار وہ ہوتی تھی. باقی تو نیچرلی پالیٹکس ہے, آپ کینیڈا کے پالیٹکس کو دیکھیں, وہاں پہ بھی اسمبلی میں یہ تقریریں بھی ہوتی ہیں, ہارش لینگویج بھی یوز ہوتی ہے, لیکن ایک لمٹ تک ہوتا ہے. اس میں لوگ وہ جو ایتھیکل وہ ہے وہ کراس نہیں کرتے, وہ گالم گلوچ نہیں ہوتی. اچھا سر, میں گالم گلوچ سے بھی ہٹ کے جو میں بات کرنا چاہتی ہوں, میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ووٹرز,
یعنی چلیے میں پنجاب کو اور سندھ کو الزام دے دیتی ہوں، ایون میں بلوچستان کے بھی بارے میں کہہ جاتی ہوں، مریض ہیں، مینگلز ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، انڈسٹریلسٹس ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، یہ لوگ رول کرتے ہیں. واٹ از دی پرابلم آف خیبر پختونخوا؟ یہ میں بتاتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب اس کی تائید کریں گے. دیکھیں، کسی جو پارٹی کو 2 الیکشن ہو چکے ہیں، کسی دوسری پارٹی کو، ANP کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو، کسی کو وہاں پہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی. جیسے انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے جو یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، بنو اور 2 جگہ ہیں جہاں پہ ٹوٹل کنٹرول ہے ان کا. 2 جگہ نہیں، جہاں پہ پشاور کے علاوہ آپ یہ اپنا علاقے بتا دیں گے اپنا ڈاکٹر صاحب جی یہ ذرا بتائیے گا تفصیل سے. جی بالکل ملک صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے بات کر دی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. کل میں سوات گیا ہوا تھا، وہاں پہ ابھی بھی ANP کے ایک لیڈر تھے. یہ پرسوں کی بات ہے، آپ نے شاید میڈیا میں دیکھا بھی ہوگا. تو اس کے ریموٹ کنٹرول سے اس کا وہ اللہ نے شکر کیا کہ وہ بچ گئے. آج بھی کسی دوسری پارٹی یہ جرت نہیں کر پاتی کہ وہ کسی بھی جگہ پہ کوئی جلسہ کرے یا وہ کوئی جلوس نکالے یا وہ، کیونکہ یہ ایک جو گٹجوڑ ہے جو شروع سے، اور اسی وجہ سے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ افغانیوں کے بارے میں جو کچھ یہاں کی صوبائی حکومت کہتی ہے یا ٹیررسٹ کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے، وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. آپ یقین کریں، اتنے پیارے پیارے جوان جو ہے ہمارے ملٹری کے، وہ روز شہید ہوتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ان پہ حملے کرتے ہیں، ان کے گاڑیوں کے نیچے بم رکھتے ہیں، ان کی جو وہ ہیں ان پہ وہ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو، ان سے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے وہ ہیں. تو انہوں نے شروع سے ہی پرو طالبان پالیسی رکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کو طالبان خان بھی کہتے تھے. آج بھی ان کی وہی پالیسی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کھل کے. اور اس وجہ سے دیکھو کتنے یہ جو ہوتا ہے آپ کے، یہ ہماری جو بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہے، جو عارفہ صاحبہ بات کر رہی ہے نا، ان کا یہ ہے کہ یہ ووٹ لوگ کیوں دیتے ہیں. ایک تو ہمارے پختونخوا کی آپ ہسٹری دیکھیں، کسی نے طالبان پہ ڈال دیا، ضیاء الحق نے طالبان بنا دیے، پورا صوبہ طالبان بن گیا. پھر اس نے روشن خیال بنا دیا، وہ بنا دیا. پھر جنرل فیض اور وہ آئے، انہوں نے عمران کے پیچھے ڈال دیا، اس کے پیچھے ڈل گئے. یہی تو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے اس کے انہوں نے تعلیم سے دور رکھا ہے. آج بھی ہمارے جو ہے تو کروڑوں بچے ہیں وہ اس سے باہر ہیں، اور ان کو وہ یوز کرتے ہیں. وہ ہمیشہ سے ہمارے صوبہ جو ہے یوز ہوتا رہا ہے. ان سے وہ عقل اور فکر کی وہ چیزیں چھینچ کے وہ دوسرے اس پہ لگا دیتے ہیں. جب سے وہ آیا ہے، یہ ابھی جب سے عمران کی گورنمنٹ گئی ہے، ان کو احتجاج اور اس پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ بدقسمتی ہمارے صوبے کے ساتھ تو یہ کھلواڑ ہوتا رہا ہے. پھر اس پہ مینجمنٹ پہ آ جاتی ہے. اس میں دیکھیں، یہ ہمارے سوات سے عمران خان خود مقابلے میں کھڑے تھے اور چھوٹے پوزیشن پہ آئے. ابھی میری بات کی تصدیق کر دیں، وہی حلقہ جو ہے وہ اس پہ 30,000 سے کم بھی زیادہ ووٹ پول نہیں ہوتا تھا. اس میں 1 لاکھ سے یہ جیتے تھے. یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا، میں نے پوچھا، ہمارے ایک کزن ہے جو کہ پولیٹکس میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمارے حلقے میں جو ساری پہاڑیاں ہیں اس میں تو 40,000 سے کبھی زیادہ ووٹ پول نہیں ہوتا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب پچھلے 2018 والے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ فوج والے آئے اور انہوں نے کہا کہ سوسائڈل بم آیا ہوا ہے اور فوج یہ ووٹنگ بند ہو جائے گی. ابھی ووٹ انہوں نے بند کر دیے. شام کو ریزلٹ نکلا تو PTI 3,000، دوسری پارٹیاں 1,200، کوئی 200، کوئی 100، کوئی 50. تو یہ اس طرح الیکشن بھی یہاں پہ مینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ ایک پلاننگ ہے، یہ چونکہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. کسی بھی پارٹی کو یہ آج تک پرمیشن نہیں ملی کہ وہ کھل کے جلسہ کرے، ورنہ ان پہ اٹیک ہوتے. کتنے لیڈرشپ PTI، یہ ANP کی تو پوری لیڈرشپ ختم کر دی انہوں نے. پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ انہوں نے ختم کر دی. مولانا فضل الرحمان تک یہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتے. ایون جماعت اسلامی تک یہاں پہ جلسہ نہیں کر سکتی. PTI رات کو بھی جلسے ہو رہے ہیں، دن کو بھی جلسے ہو رہے ہیں. وہ تو یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. صاحب، میرا معذرت کے ساتھ میرا یہاں، کیونکہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ہماری پرسوں کسی سے خیبر پختونخوا میں بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پر بنیادی طور پر طالبان کے سینٹرز ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ PTI کا
جلسہ تو ہو سکتا ہے مگر کسی اور جماعت کا جلسہ نہیں ہو سکتا. ویئر ایز جرگے کے بعد جو مجھے یہاں پہ ہم نے جو رپورٹنگ کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بنو ڈیرہ اسماعیل خان اور چند اور جگہوں کا نام لیا تھا جہاں پہ کہ طالبان کا قبضہ ہے اینڈ دس از دا طالبان کنٹرولڈ ایریا. سو ابھی جو آپ سے میری بات ہوئی ہے مجھے اس سے لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ووٹنگ کو بھی رکوا کے ووٹنگ بھی چینج کے نمبرز بھی بعد میں آ جاتے ہیں تو جلسے بھی نہیں کرنے دیتے. تو مجھے لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. ویئر ایز جب ہم نے رپورٹنگ لی تو اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ طالبان کا کنٹرول ہے. تو عرفت صاحب میں نے خصوصاً 2018 کے الیکشن کی بات کی ہے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ بار بار ووٹ کیوں دیتے ہیں. اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی, اس میں میجورٹی نہیں تھی ان کی. وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بن گئی تھی قومی وطن پارٹی کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ. قومی وطن پارٹی آفتاب شیرپاؤ صاحب کے ساتھ. تو جی بالکل ایگزیکٹلی. تو لیکن یہ جو پھر دوبارہ یہ ایکسپیرینس ہوتے رہے ہیں, میں اس وقت کی بات کر رہا تھا. ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کی پتہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح وہ جنرل فیس کا ایک نیٹ ورک تھا اور جس طرح وہ ساری چیزیں مینج کرتے رہے. میں اس کے اور جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ایریا پہ بالکل ریٹ نہیں ہے, بلکہ وہاں کے جتنے بھی منسٹر ہیں یہ تو ریکارڈ پہ ہے, یہ تو باقاعدہ منسٹر ہے کہ وہ ابھی بھی بتے دیتے ہیں طالبان کو. ابھی بھی جو ہے وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے پروٹیکشن میں نکلتے ہیں. اس وقت جتنی بھی حکومت کے منسٹر ہیں وہ باقاعدہ پتے دے کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. طالبان کے کنٹرول میں, اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں طالبان نہیں. طالبان کو تو موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوتی تو روز اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے لوگ شہید ہوتے. روز کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ ان پہ حملے نہیں ہوتے, وہ ان کی شہادتیں نہیں ہوتی. اور لیکن جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. وہ باقاعدہ یہ تو کوئی ایسی سیکریٹ بات نہیں ہے, آپ روزانہ ان کے بیانات سنتے ہیں. آپ نے کلیئر کر دیا. سوری میں نے بعض جگہوں پہ انٹرپٹ کیا بیکاز آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئرفائی. کوئی نہ کر, میں وہ آواز مجھے ذرا دیر سے پہنچتی ہے. جی مگر اب میں پشاور کو اگر دیکھتی ہوں تو کے پی میں جو حکومت ہے گورنر کسی اور پارٹی کا ہے, جو چیف منسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, اس سے پہلے گنڈا پور تھے. تو ظاہر ہے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جناب فضل الرحمان صاحب کی بھی فل فلیش پاور ہے کیونکہ گورنر ان کی سائڈ کا چلتا چلا آ رہا ہے. نہیں, گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, مگر نہیں اس سے پہلے گورنر ان کے بھائی یا ان کے کوئی اور بھی تھے. تو کون کیا مطلب چیف منسٹر اتنا طاقتور ہے بٹ کس گراؤنڈ کے اوپر کہ عام آدمی کو وہ تنخواہ بھی نہیں دے رہا, یونیورسٹیاں بھی بند ہوتی جا رہی ہیں. تو کیا اسٹوڈنٹس اس پہ ایجیٹیٹ نہیں کریں گے کہ ان کی اگر تعلیم متاثر ہوگی کہ آپ یو آر دا چیف منسٹر, واٹ آر یو گیونگ ٹو دا کمیونٹی. وہ سب کچھ یہ دیکھو سب کچھ ہو رہا ہے. وہ آپ اگر وہ کر دے تھوڑی سی آپ بے شک گوگل کر دیں آپ تو آپ کو بے شمار اس قسم کی خبریں مل جائیں گی کہ ٹیچرز وہ پروٹیسٹ پہ ہیں, کلیریکل سٹاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹس بند ہو رہی ہیں, روز کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہیں. اور میں اپنا تعلق بھی خود چونکہ ایجوکیشن سے رہا ہے اور میں پشاور یونیورسٹی کے مختلف پوزیشن پہ کافی عرصہ میں نے 17 ایئرز کام کیے, تو مجھے اندر سے بہت ساری چیزیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ نے جی ڈاکٹر صاحب ایک اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, کیا کوئی ایسا چانس بن سکتا ہے کہ ہم آپ کے توسط سے آفتاب شیرپاؤ صاحب سے ہم بات کر سکیں اور ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی لے سکیں؟ جی بالکل, جب بھی آپ چاہیں گے مجھے ایک 2 دن پہلے بتا دیں تاکہ میں وہ میرا کانٹیکٹ میں رہتا ہوں, تو میں بالکل آپ کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. میرا ایک کوشچن ہے, پشاور کے لوگ پٹھان اپنی مہمان نوازی اور اپنے مہمان کی حفاظت کے بڑے قائل ہیں. یہ جو جرگہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, پشتین موومنٹ کے 2 پشتینس ہیں جن کو اریسٹ غائب ہو گئے تھے, کیا ان کو ریکور کر لیا گیا؟ بیکاز جرگے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ہماری روایات کے منافی ہیں. اگر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تو وہ کیا ان کو ایبڈکٹ کیا گیا تھا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو سوشل میڈیا کے الگ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں وہ جو تھے وہ ایک لمبی کہانی ہے, اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا,
لیکن جب پاکستان کا ترانہ ہو رہا تھا تو ان کو وہ اٹھے نہیں تھے وہاں پہ, کھڑے نہیں ہوئے تھے. اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت ایک لمبی اس کی ایک سٹوری ہے جو کہ اویلیبل ہے, کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں پلیز شیئر کریں. ٹھیک ہے, تو وہ جو آئے تھے وہ ان کی بیچ کے آپس میں انہوں نے کوئی ایک لسٹ دی تھی, اس میں ایک چند اور لوگ تھے, پھر ان کو سپیچ کا موقع نہیں دیا انہوں نے. وہ یہی انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرگہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا, پی ٹی آئی والے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا اپنا جرگہ تھا. تو وہ ایک الگ وہ ہے, وہ پختون روایت یا اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ٹوٹلی سیاست تھی. اور وہ بیچ میں پی ٹی آئی پلس اس پشتین منظور کے جو وہ ہے پی ٹی ایم کی, ان کی سیاست تھی. انہوں نے نام دیے تھے, نام جو آئے ہوئے تھے وہ ایک شخص زیادہ تھا, اس کو الگ جگہ پہ بٹھایا ہوا تھا, وہ پھر اٹھ کے چلے گئے جب ان کی سپیچ کی باری آئی. تو یہ جرگہ جتنا بھی اگر کوئی ایسی چیز وہ نہیں تھی, انہوں نے توق کے حساب سے لوگ بلائے ہوئے تھے, اور جیسے اسکول کے ڈبیٹوں میں گھنٹی بجاتے ہیں. ایون جو ابھی ملک صاحب نے شیرپاؤ خان کی بات کی, اس وقت ہمارے صوبے کے وہ سب سے بڑے اور سیزنڈ پولیٹیشین ہے جی, جو کہ اس صوبے کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں, جن کے پاس وہ کیپیسٹی ہے اور وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس صوبے کو سنبھال سکتے ہیں. وہ سپیچ کر رہے تھے بیچ میں, وہ اسکول کی طرح گھنٹیاں بجا رہے تھے, اور بیچ میں آواز بھی لگائی کہ آپ شارٹ کریں, آپ شارٹ کریں. تو یہ جرگہ وغیرہ کوئی ایک ایسی کوئی وہ نہیں تھا. What do you say about محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں؟ وہ تو بلوچستان محمود اچکزئی تو بلوچستان سے اس کا تعلق ہے, اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا ایک وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اور پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو آپس میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ یقین کریں ہمارے پختونخوا میں جس سے بھی سنتا ہوں تو وہ ہنس کے کہتے ہیں یار میں تو فلانے گروپ میں ہوں. تو آپ ڈاکٹر صاحب منظور اس دفعہ آپ گئے تو منظور پشتین سے بات ہوئی کہ نہیں, آپ ملے کہ نہیں؟ نہیں, میری اس سے بات نہیں, بلکہ وہ بالکل وہ ہے آؤٹ آف سین ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. اچھا, بالکل مطلب وہ سین سے غائب ہے. اچھا, اور جو پی ٹی ایم کے وہ ہیں وہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہیں ایکٹیو, وہی جو ان کا اپنا ایک موقف ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں جی, لیکن وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح پہلے, کیونکہ ان پر پابندی لگی ہے جی. تو اس کے بعد انہوں نے اس پابندی کے باوجود بھی انہوں نے, میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت جو ان کی پالیسی ہے پختونخوا کی صوبائی گورنمنٹ کی, وہ یہی ہے کہ ٹکراؤ کی وہ اور ایسی کوئی چیز کرے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے یا صوبائی اس کو مرکزی حکومت کو بری لگے, اور وہ پروٹیسٹ کی طرف جائیں یا اس قسم کی کوئی چیز کرے. تو وہ اپنے اس میں لگے ہوئے اور صوبہ تباہ ہو رہا ہے بس. جی, یہ جیسے اپنا ڈاکٹر عثمان صاحب نے بتایا ہمیں کہ اٹک سے آپ کراس کریں سندھ, دریائے سندھ کا جو پل ہے, اور خیر آباد سائڈ پہ آپ چلے جائیں, اور جو سڑکیں تھیں خیبر پختونخوا کی اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اور جاتے تھے, سڑکیں سب سے اچھی سڑکیں جو تھیں وہ خیبر پختونخوا کی, سب سے اچھا نظام, سب سے اچھی خوراک, اور بہت بہترین اٹک کا پل جس میں 2 گاڑیاں ایک نیچے سے گزرتی تھی, اوپر نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھی, اوپر سے ٹرین گزرا کرتی ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے اگر آپ ہمیں جب تک ہیں وہاں پہ اگر ہم خیبر پختونخوا سے متعلق آپ سے معلومات لینا چاہیں تو پلیز ضرور لیجیے گا. ایک بات بڑے غم کے ساتھ, آپ باہر کے سسٹم کو بھی جانتے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی جو آپ نے صورتحال دیکھی, پی ٹی آئی آپ نے کہا کہ, اور میں کینیڈا میں بھی دیکھتی ہوں کہ دھڑے بندیاں ہیں, ایک سے زیادہ ایک پارٹی کے بیچ میں لوگ ہیں, ہر آدمی کہتا ہے دوسرے کو بنانے والا میں ہوں, آپس میں جھگڑے بہت زیادہ ہیں, آرگنائز نہیں ہے, اور شاید لیڈر کے اندر آرگنائز نہیں, کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں ملک صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ کہ دیکھیں اس پہ میں نے پورا ایک آرٹیکل بھی لکھتا ہے, جو میں کالم لکھتا ہوں ویکلی, تو اس میں کہ اس کے نام پہ جو کاروبار ہو رہا ہے, یہ کسی زمانے میں بھٹو صاحب کے نام پہ ہوا تھا, نواز شریف کے نام پہ بھی ہوا تھا, اور ابھی عمران کا کوئی اس کے نام پہ جوتے بیچ رہا ہے, کوئی اس کے نام پہ بنیانے بیچ رہا ہے, پیسٹری عمران پیسٹری, کتاب بیچ رہا ہے, کوئی شاعری بیچ رہا ہے, 804 جوتے, یہ چیزیں نا. اور وہ لوگ دیکھیں لیٹس سے کہ عمران باہر آتے ہیں
इन सब की दुकानें तो बंद हो जाएंगी, लीडरशिप बंद हो कौन जाएगी। कौन सुनेगा इन लोगों को? क्योंकि वो ये सारा दिन झूठ बोलते रहते, ऐसे ऐसे मुबालगा महज चीजें कि आप सुन के हैरान रह जाते, क्या ये जो लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं वो क्या सोचते होंगे। लेकिन चूंकि जो बाहर, हम खुद जब बाहर बैठे होते हैं तो हमें कहते हैं यार पाकिस्तान में क्या है, ये हो रहा है वो। अभी जब मैं खुद आया हूं तो चूंकि थोड़ी बहुत हमें ये है कि हम जरा हालात पता कर लें, वो तो मैं मुख्तलिफ लोगों से, पीटीआई भी हमारे बहुत सारे दोस्त है पुराने, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता रहता हूं। अंदर से यकीन करें जो संजीदा एलिमेंट है वो सर पकड़ के बैठ के कि यार ये हमें कहां कौन से कड़े में लाके इन्होंने फेंक दिया है। उधर से वो यूट्यूब पे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जितनी नफरत मैं कहता हूं कि इमरान के अगेंस्ट अगर लोगों की है तो वो इन लोगों की वजह से, वरना वो एक पॉलिटिक्स में है, उनके साथ किसी का कोई इस किस्म की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन ये लोग जितना गालम गलोच, जितना ये झूठ बोलते हैं, जितना वो करते हैं, तो उसकी वजह से नफरत उससे बढ़ती है। अगर तो इमरान वो खान कभी बाहर आ नहीं जाए चाहते। तो दुकानें बंद हो जाएंगी सबकी, वो दुकानें मगर बंद हो ये जाएंगी बात उनकी। बिल्कुल आपने किसी लिहाज से दुरुस्त कही कि ये जो मुबालगा आमेज़ी है और चंद लोग जो गलत बयानी कर रहे हैं वो ज़्यादा इबाहम पैदा कर रहा है। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर उस्मान साहब हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे। इंशाल्लाह जी, आप जरूर जी, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। आंखें और कान हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। हमारा मेरे लिए भी एक टोपी ऐसी ऐसी लेके आना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, आपके लिए हाजिर है। वो एक आपके लिए गाना हाजिर भी है ना, है। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली। बहुत शुक्रिया। खुदा पामान जी, खुदा पैमान। जी अल्लाह पामान, अल्लाह।